اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 سے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانکم واللہ يعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 سے ترجمہ۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ یہ جو حصہ اس آیت کا یہ پچھلی آیت سے مربوط ہے۔ وہاں پہ کیا تھا؟ اللہ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کھول کھول کر تاکہ تم لوگ فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں فکر کرو، آخرت کے بارے میں فکر کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی فکر کرنے سے انسان پھر حقیقتوں کو جان لیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آیات اتری کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ لوگ ڈر گئے، بعض اتنے ڈر گئے کہ
اصلاً یتیموں کو اپنے آپ سے دور کر دیا کہ نہ قریب جائیں گے اور نہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے، ڈر گئے۔ یتیموں کا مال کھانا، جہنم کی آگ پیٹ میں بھرنا۔ تو اب جب بات یعنی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیسے لنک رکھیں، خدا نخواستہ زیادتی نہ کر بیٹھے، اس قدر گویا کہ سخت الفاظ اللہ نے یتیموں کے ساتھ کوئی بے انصافی یا زیادتی کرنے میں استعمال کیے تھے کہ لوگ بہت ہی زیادہ حساس ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے اور ان کا پھر سوال اور جواب اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ آپ سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام، اور اصلاح سے مراد یہ نہیں کہ یتیم خراب ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح، یعنی اس طرح کا ان سے رویہ کہ وہ خراب ہو ہی نہ۔ اگر مثلا بیچارے کا باپ نہیں ہے، ان کے پاس ظاہر ہے پیسے پڑھ نہیں سکتا، باقی ضروریات زندگی، تو کوئی جا کے ان کے سروں پر دست شفقت پھیر دے۔ اسی طرح یتیم چھوٹا ہے اس کے اپنے باپ نے چھوڑا ہے، اس کے لیے اپنے باپ نے چھوڑا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، یتیم کا کفیل بن کے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد سارا کچھ ادھر ٹرانسفر ہو گیا، یتیم بیچارہ مالی اعتبار سے بھی یتیم ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا تھا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ اگر یتیم ایسا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، غریب ہے، پھر تو واضح ہے کہ ویسے ہی اس کی ہیلپ کرنی، اور اگر وہ مالدار ہے لیکن ابھی جس ایج میں ہے، اگر وہ اپنے مال پہ خود وہ دیکھنے والا بن جائے گا اور اس کو یوز کرنا شروع کرے گا، ضائع کر دے گا، بچہ ہے ابھی مثلا سمجھدار نہیں ہے، تو پھر جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے جس کے پاس بھی وہ ذمہ داری بنتی ہے، وہ پھر بڑے اچھے طریقے سے، تاکہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ وہاں پہ پھر سورہ نساء میں وہ آیات آئیں گی کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو تمہارے پاس اتنا ہے کہ ان کے مال سے تم باقاعدہ سے یتیم کا کام کر رہے ہو، اگر تو ہے تمہارے پاس کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے، پھر تو بہتر ہے نہ کھاؤ اس کے مال سے، اور اگر تم خود بھی ایسے ہو کہ تم بھی ضرورت مند ہو کہ تم اتنے امیر نہیں ہو، تو پھر بالمعروف اپنی تنخواہ کے طور پر اس سے لے سکتے ہو۔ بالمعروف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو اگر لوگوں کو پتہ چلے اتنی تنخواہ لے رہا ہے تو کہے کہ یار مناسب ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنی تنخواہ لے رہا ہے تو وہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ٹھیک ہے نا۔ مثلا 100 روپے یتیم کی آمدنی ہے، 95 روپے تنخواہ ہے اس کی، 95 روپے تنخواہ ہے، 5 روپے یتیم کے، مثال کے طور پر۔ یہ بالمعروف نہیں ہوتا، اور یہ بالمعروف جو ہے یہ آتا ہے کہ انسان کوئی چیز بیچ رہا ہے تو کتنا منافع لے فلان، ٹھیک ہے نا، کہ ایسا نہ کہ بندے منافع کا سنے بے ہوش ہو جائیں، اتنا کمایا تو نے۔ ایک روٹین ہوتی ہے ہر بازار کی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح ہے، اور ایک جگہ کہتے ہیں یہ زیادتی ہے، اس کا معیار وہ عرف ہی بن جاتا ہے، یار تو نے تو ظلم کر دیا، اتنا تو نے ٹھگ لیا لوگوں کو۔ تو بالمعروف یتیموں کے بارے میں کل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ مل کے زندگی گزارو، مخلوط یہ ڈر کے دور ہو گئے تھے لوگ کہ یہ تو اللہ پکڑ لے گا ہم سے کچھ زیادتی ہوگی، اللہ نے فرمایا ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر ان سے مل جل کے انہیں دور نہ کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اپنے بھائیوں کے طور پر تم ان سے برتاؤ کرو، الگ نہ کرو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے اصلاح کرنے والے کو فساد کرنے والے سے۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ تم جو یتیم کر رہے ہو، اور یتیموں کے لیے مثلا کہہ رہے ہو میں یتیموں کے لیے یہ اکٹھا کروں، تو اللہ کو پتہ ہے تم کس لیے کر رہے ہو، یتیموں کے لیے کر رہے ہو یا خود پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہو، اور جو تم یتیموں کے اتنے کفیل بنے ہوئے ان پہ ظلم کرتے ہو یا واقعا ان کا خیال رکھتے ہو، اللہ کو پتہ ہے۔ لہٰذا جن کی نیت صحیح ہے وہ یتیموں کا خیال رکھیں، اور جو بے ایمان ہے وہ اوپر سے جتنے بھی میک اپ کر لیں، اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ایک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ایک تو حتماً کریں، اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں مولا کائنات کی مثلا شہادت کے بھی ایام ہیں، اور مولا کا ایک بہت بڑا وصیت میں یتیموں کے بارے میں وصیت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ تنہا رہ جائے، ان کا سرپرست کوئی نہ ہو، تمہارے ہوتے ہوئے تم میرے ماننے والوں کے ہوتے ہوئے تمہارے معاشرے میں یتیم ان کا سرپرست کوئی نہ ہو، تو دیکھیں ڈھونڈیں یتیموں کو، کسی نہ کسی کی ایک فیملی 2 فیملی کفالت لے لیں،
اور ان سے ملنے جایا کریں. آپ مثلا امیر ہیں، وہ لوگ غریب ہیں، آپ بھی جائیں اپنے بچوں کو بھی لے جائیں ساتھ، بیگم کو لے جائیں، بچوں کو لے جائیں، یتیم گھر مثلا وہ لے جائیں. اور جب جائیں تو اس طرح نہ جائیں کہ آپ کے کپڑے دیکھ کے بیچارے وہ ان کو آپ کے کپڑے دیکھ کے تکلیف ہونا شروع ہو جائے. کوشش کریں کہ ہر وہ کام جس کو دیکھ کے بیچارہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو بچے تو بڑے نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے، کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کیا وہ دیکھ کر آپ کے پاس وہ چیز دیکھ کر آپ تو نیک نیتی سے گئے لیکن توجہ نہیں ہوتی، تو بچے جو بیچارے وہ دیکھ کے تکلیف ہوتے کہ کتنے ان کے پاس زیادہ چیزیں فلان ہیں. اور کوشش کریں کہ جو ہو اچھی چیزیں وہ پھر ان کے لیے لے کے جائیں. یعنی انسان بعض اوقات اچھائی کر رہا ہوتا ہے لیکن تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. اچھائی بھی کریں، مطلب یتیم کی ہیلپ کرنے گیا، کوئی سنا کہ یتیم کی ہیلپ بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور وہ بچہ بھاگ کے چیز ہاتھ میں دیکھ کے آنے لگا تو کہتے ہیں بیٹا دور ہی رہنا، دور رہنا، وہ گندا ہے، مثلا اس کے کپڑے گندے ہیں تو میرے قریب مت آنا. تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی نہیں، تھوڑی دیر گندے ہو گئے کپڑے، کچھ نہیں، آپ جا کے پھر، لیکن اس کو کہنا کہ دور ہی رہو، دور ہی رہو، تو یہ اچھی بات نہیں. جائیں بھی، اور جائیں بھی اس طریقے سے کہ جس سے ان کو لگے کہ کوئی اللہ کی رحمت آ گئی ہے. وہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، کہ ایک بیچارہ غریب سا بچہ جو پالش کرتے ہیں وہ بیٹھا ہوا تھا فٹ پاتھ پہ، کپڑے پھٹے ہوئے، تو سخت گرمی تھی اور بھوکا تھا. تو ایک کوئی خاتون گزر رہی تھی، اس نے دیکھا اور اس کی حالت دیکھی، اس کے لیے مثلا اچھا کولڈ ڈرنک اور کھانا لے کے آ گئی اس کو. تو اس بچے نے اس سے خاتون سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تو اس نے کہا کہ ہاں میں بھی آپ نے مجھے کھانا دیا نا، تو مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہی ہوں گی، کیونکہ میں نے ابھی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میرے لیے مجھے کچھ کھلا پلا دے. ظاہر ہے یا تو خود اللہ تھا یا پھر یہ کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار ہوگا جس کو اس نے کہا ہوگا کہ تو نے اس کو جا کر چیز کھلانی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے لیکن آپ بن جائیں اس اعتبار سے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میری مخلوق میرے بچے ہیں، میرے مخلوق میرا خاندان ہے، اور جو میرے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا. خاص طور پہ اللہ کے خاندان کے جو غریب ہیں، کچھ تو اللہ کے خاندان کے ماشاءاللہ امیر ہیں، آپ خود بھی ہیں، لیکن جو غریب ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. صلوات پڑھیے محمد والے. اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو کوئی مذائقہ نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، یعنی یتیموں کے بارے میں مثلا اور سخت قسم کے احکام دے دیتے، لیکن تم ان کے ساتھ مل کے رہو. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم معذرت چاہتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا. میں اوپر والی آیت پر چلا گیا تھا. یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. غالب آنے والا یعنی اگر خرابی کرو گے تو وہ پکڑے گا تو پھر اس سے بچ نہیں سکتے. اور حکمت والا، جو اللہ نے یتیموں کے بارے میں تمہیں احکامات دیے وہ حکمت پر مبنی ہے. لہٰذا اگر تم ان کو دور کر دو گے تو ہو سکتا ہے بیچارے کسی اور کے ہتھے چڑھ جائیں، غلط انسان کے ہتھے چڑھ جائیں اور ان کی زندگی مثلا خرابی کی طرف چلی جائے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کیونکہ مومنہ کنیز مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. ایک رسول اللہ کے صحابی تھے اور بڑے اچھے صحابی تھے. وہ مکہ گئے مدینہ سے کسی کام، تو زمانہ جاہلیت میں کوئی لڑکی ان کو پسند تھی. اس وقت وہ مشرک تھی، کافر تھی. تو وہ کہیں راستے میں مل گئی اور اس نے جب ملی تو اس نے کہا کہ شادی کی آفر کی، میرے ساتھ شادی کر لو. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں، میں پہلے رسول اللہ سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے تم سے شادی کی اجازت دے دی پھر شادی کروں گا ورنہ شادی نہیں کروں. تو وہ کہتی رہی لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی. تو یہ واپس آئے، رسول اللہ سے سوال کیا تو یہ آیت ہوتی ہے مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان قبول، اتنی تمہاری عاشق ہے، محبت ہے ان کو اسلام قبول کر، نہ کہ تم ان کے عشق میں اپنے دین کا بیڑا کر.
اور مومنہ عورت بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت خوبصورت ہو اور تمہیں بہت اچھی لگے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بہت تمہاری توجہ اپنی طرف کروا لے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ مشرک بہت اس کی پرسنالٹی ایسی ہو، اس کی چیزیں ایسی ہو کہ وہ تمہیں کھینچ رہا ہو۔ مومن غلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بہتر ہے اس مشرک سے۔ ایک رسول اللہ کا صحابی ہے، اس کا نام ہے جویبر، بہت ہی سیاہ رنگ، بہت ہی غریب، اصحاب صفہ میں سے تھے، اصحاب صفہ بالکل غریب لوگ تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک دن سوال کیا کہ جویبر شادی نہیں کرنی؟ یا رسول اللہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، مجھے کون دے گا لڑکی؟ اللہ کے نبی نے اسے فرمایا کہ فلان انصار میں سے فلان سردار کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دو۔ وہ امیر آدمی تھا، سردار تھا قبیلے کا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ۔ تو وہ گیا، اب وہ جو سردار تھا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ اب آپ سوچیں کہ مثلا امیر لوگ بیٹھے ہوں سردار ٹائپ کے، وہاں ایک ان کا نوکر آ کے بیٹی کا رشتہ دو، نوکر سے کہے پکڑ کے اس کی ایسی طبیعت سیٹ کرو کہ آئندہ اس کے ذہن میں خیال بھی نہ آئے۔ تو وہ آیا اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق اس نے کہا کہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ اس کا ایک دفعہ رنگ جو ہے چہرے کا تبدیل ہوا اور اس کے رشتہ داروں نے بھی دیکھا یہ کیا بات ہے، سیاہ رنگ کا غلام اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور یہ میری بیٹی کا رشتہ مانگا۔ تو اس نے رسول اللہ کی وجہ سے بولا تو نہیں، لیکن اس سے کہا کہ ابھی تم چلے جاؤ، اس طرح کی بات کی کہ میں پھر بتاؤں گا۔ وہ جویبر جانے لگا، وہ جو چونکہ اس وقت سب بڑے بڑے گھر تو نہیں تھے، وہ جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی اس کی بات۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کو آواز دی اور باپ گیا، اس نے کہا کہ اس کو واپس نہ بھیجیں، اگر رسول اللہ نے اس کو کہا ہے تو میں اسے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کی شادی، اس سردار کی بیٹی کی شادی، وہ بھی مومن تھا، بالآخر اثر تو ہوتا ہے کہ میری بیٹی، لیکن وہ خود بیٹی ایسی مومنہ تھی کہ اس نے کہا اگر رسول اللہ نے کہا کہ اس کو واپس بھیجے بھی مت کے بعد میں بتاؤں گا اور کہیں کہ ہم تیار ہیں شادی کے لیے، تو اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ اور اب وہ جو جویبر تھا وہ چند دنوں کے بعد ملا رسول اللہ سے، تو وہ ملا، مجھے بھی صحیح ذہن میں نہیں ہے، یا اس لڑکی نے کسی اپنی سہیلی سے کہا کہ ہمارا ازدواجی تعلق کوئی قائم نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے جویبر سے پوچھا بھی کیا کرتے ہو، شادی تم نے کی ہے تو اب تم میاں بیوی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جب بھی جاتا ہوں نا سجدے میں گر پڑتا ہوں، سجدے میں ہی پڑا رہتا ہوں شکر کر کے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ آج تم نے سجدے میں نہیں، اور آج تم نے مثلا میاں بیوی آپس میں بننا ہے۔ جنگ ہوئی، اب مجھے یاد نہیں ہے کون سی جنگ تھی، جویبر اس میں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد یہ جو وہ تھی زلفا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ان کا نام تھا، تو سب سے زیادہ جس کے لیے رشتے آئے اس کے بعد وہ یہ زلفا تھی، جن کا شوہر جو ہے جویبر وہ جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ صلوات پڑھیے محفوظ۔ اور کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں پسند ہی کیوں، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، خواتین کا جو خاص ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہہ دیجئے یہ ایک نجاست ہے، ایک گندگی ہے، یعنی گندگی سے اعتبار سے کہ اس وقت قرب نہیں کرنا چاہیے، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے دوری اختیار کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، ان کے قریب نہ جاؤ،
پس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے، بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب اسلام نہیں تھا تو کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا، حالت حیض اور حالت پاکیزگی کو فرق نہیں ہوتا تھا، آپس میں میاں بیوی کا تعلق قائم کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو پھر لوگوں نے سوال کیا اس کے بارے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا آیات اتری کہ حالت حیض میں بیوی سے دور رہنا، اور اس دوری سے مراد یہ وہ جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے ہم بستری والا، وہ دوری ہے، ورنہ ویسے بیوی کے قریب جانا یا وہ دوری مراد نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ پاک ہو جائیں پھر ان کے پاس جاؤ، اور جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان توبہ کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ اگر تم سے پہلے ایسا ہو گیا اب اس سے توبہ کرو، اب یہ کام نہ کرو، اور اللہ پاک رہنے والوں کو، پاکیزگی والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو۔ کھیتیاں یعنی ظاہر ہے کہ اولاد کا سبب ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی یعنی میاں بیوی کو اولاد عطا کرتا ہے، اس میاں بیوی کے تعلق کے بعد وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، نیک کام، اچھے کام آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور وہ ملاقات اچھی کن کے لیے ہوگی؟ مومنوں کے لیے، مومنوں کو خوشخبری آپ دے دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کروانے سے باز رہنا مقصود ہو۔ بعض اوقات انسان کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے اور وہ کسی اچھے کام سے قسم کھا دیتا ہے، اللہ کی قسم میں مثلاً فرض کریں بیوی سے کہتا ہے خدا کی قسم آج کے بعد میں نے تیری شکل نہیں دیکھی، جذبات میں آ کے ایسا کہہ دیتے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے تھے، اور اچھے کام پر قسم اٹھا دینا، کام اچھا ہے لیکن بس میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں آئے، مسجد میں کسی نے کوئی بندہ بد اخلاق ہے، اس نے کچھ کہہ دیا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ آپ نے کہا خدا کی قسم آئندہ مسجد میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس قسم کچھ لوگ ایسا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، اس لیے کہ نیکی نہیں کرنی کوئی، یعنی نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح سے باز رہنے کے لیے اللہ کا نام استعمال نہ کرو کہ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ اچھی طرح سننے والا اور علم رکھنے والا۔ پھر اب لوگوں کے ذہن میں یہ آیت سن کے یہ خیال آئے گا کہ اب ہم جو قسمیں کھا لیے کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہیں جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو، بعض لوگوں تم کی عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی بات ہو یا سٹارٹ میں ہی قسم کے ساتھ وہ آغاز کرتا ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، بری عادت ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم نے بغیر قصد کے قسمیں کھا لیتے ہو اللہ ان پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا تھا، ایک کہہ رہا تھا اس سے میری چیز اٹھائی ہے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں میں نے تو نہیں اٹھائی، تم اس کے سپورٹر تھے، لوگوں نے تم سے پوچھا، تم نے قسم اٹھا کے کہا کہ اس نے نہیں اٹھائی، یا اللہ پکڑ لے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ جو ایسے بغیر توجہ کے انسان گفتگو میں قسمیں کھا جاتا ہے وہ نہیں، لیکن جو بما کسبت قلوبکم، جو تم اچھی طرح جانتے بوجھتے ہوئے تمہارے دل نے جو کسب کیا، یعنی تم متوجہ کیا کر رہے ہو، ان پر اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ اللہ غفور حلیم، اللہ مغفرت والا، برداشت کرنے والا۔ یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے جو ایسے ہی قسمیں کھا لیتے ہیں، گرچہ بلا وجہ قسمیں کھانا ویسے ہی بری بات ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیتے، یہ بھی پہلے بھی رائج تھا، بعض اوقات آج بھی لوگ کر دیتے ہیں، بیوی پہ غصہ چڑھا اور اس کے بعد کہا کہ خدا کی قسم آج کے بعد میں تیرے سے کوئی تعلق نہیں رکھوں۔ اس طرح کہ اگر کوئی قسم کھا لے
جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اگر وہ رجوع کر لیں، قسم سے اللہ غفور الرحیم ہے، کفارہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، اگر مثلا اللہ کی قسم کھائی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کا عزم کر لیں کہ نہیں میں نے الگ ہی ہونا ہے اس سے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ جاننے والا اور سننے والا اور جاننے والا۔ اصل میں یہ البتہ وہ دوسرا ہے، اسے وہ کہتے تھے کہ ایک جملہ بولتے تھے کہ تیری آج سے تو میری ماں بن گئی، تیری پوشت میری ماں کی پوشت کی طرح۔ تو پھر وہ عورت، یعنی یہ عہد جاہلیت کی رسم تھی، وہ عورت حرام بھی ہو جاتی تھی لیکن آگے شادی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ طلاق تو ہوتا ہے نا، آگے شادی کر سکتی ہے، اس پر بھی یہ بھی نہیں تعلق ہو سکتا اب، اور آگے شادی بھی نہیں کر سکتی، تو اس کے پھر اپنی جگہ پر احکام آ جائیں گے۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر پھر طلاق کا عزم کر لو، اللہ سننے والا اور علم والا ہے، یعنی پھر ایک طرف تمہیں اپنا لو، 4 مہینے کی تمہارے پاس مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد پھر ڈیسائیڈ کرو کہ تم نے کیا کرنا۔ والمطلقات، اب طلاق کے احکام ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں 3 قروء کہتے ہیں جب ایک دفعہ حیض آ کر عورت پاک ہوتی ہے حیض سے، اس کو کہا جاتا ہے قرء، اس کی جمع ہے قروء۔ 3 پاکیزگیاں 3 دفعہ پاک ہونے کا انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپا لیں۔ اگر حاملہ ہے تو بتا دے کہ میں حاملہ ہوں، چھپائے نہیں، خدا نخواستہ مثلا ضائع کروا دے، فلان کر دے، جس سے مجھے طلاق دے دی ہے تو میں مثلا فلان کر دوں گا اور یہ ضائع کر دوں گی، تو اس طرح اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں۔ اور ان کے شوہر اگر اصلاح کی خواہش رکھیں تو عدت کے دنوں میں پھر انہیں واپس اپنی زوجیت میں لینے کے پورے حقدار ہیں۔ یعنی اگر عورت عدت گزار رہی ہے تو شوہر کو رائٹ ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر عورت کو بھی رجوع کرنا پڑے گا، تو یہ نہیں کہ میں نے نہیں کرنا، شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اور عورتوں کو دستور کے مطابق، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جو حقوق بتائے ہیں وہ ان کے ہیں۔ بعض چیزیں ایک سائیڈ کے پاس اختیار ہے، مثلا طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں کے پاس اختیار ہوتا تو شاید آج طلاقیں جتنی آج ہو رہی ہیں اس سے کئی زیادہ مقدار میں، بہت زیادہ مقدار میں طلاقیں ہوتی، کیونکہ بالآخر عورتوں کے جذبات اور بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے ڈیڈ اینڈ نہیں رکھا، لیکن عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار نہیں دیا ہوا، لیکن ڈیڈ اینڈ نہیں رکھا ہوا۔ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، تو وہ ایک پروسیس اپنا سکتی ہے اور اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو شوہر کو رائٹ دی ہے، پھر ساتھ میں اس رائٹ کا کہا ہے کہ اگر اس کو مس یوز کرو گے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی جو قانون میں نے بنایا ہے تمہارے ہاتھ میں اس کو دیا، اس کو اگر مس یوز کرو گے عورت کو تنگ کرنے کے لیے، مثلا طلاق دے دی ہے بیوی کو، اور اب جب اس کا وہ وقت قریب آ گیا، عدت قریب آ گئی ہے ختم ہونے کی، تو اس کو تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا۔ اب اگر مرد یہ کہہ دے تو عورت کا اب وہ آگے شادی نہیں کر سکتی، دوبارہ اس کی بیوی ہے۔ یہ قانون کا مس یوز ہے۔ ان کو پھر آگے آیات آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری باتوں کا مذاق مت بناؤ اور عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے نہ روکو اور میری آیات کا مذاق نہ ہونا۔ اب کوئی توضیح المثال کھولے، اچھا میرا اختیار ہے میں روک سکتا ہوں، چل روک، اب میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ لیکن اگر قرآن سے یہی مسئلہ پڑے گا تو تب پتہ چلے گا کس کے ساتھ میں اپنا لڑائی شروع کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میری آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے۔ برتری کس اعتبار سے حاصل ہے کہ جو
دین نے ایک گھر کی شکل بنائی ہے، اس میں کچھ ذمہ داریاں مرد کو دی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عورتوں کو دی ہیں، اور یہ خود طلاق کا حق بھی ایک برتری ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس برتری کا مراد کہ حکومت کرنی ہے مرد نے، عورت نے نوکری کرنی ہے۔ اس کے جو عورت کے رائٹس ہیں، جو اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کو بھی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کہا ہوا کہ اگر تم ان پہ ظلم کرو گے، برا سلوک کرو گے، تو پھر تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں دیکھوں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے عورتوں پر، کیونکہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کا خیال رکھنا، اس کا نان نفقہ کرنا اور سارا کچھ کرنا، اور عورت کو کام کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو پسند کرتا ہے دین، وہ یہ کہ عورت تربیت کرے بچوں کی، گھر میں رہے، ورنہ فیملیز اس طرح نہیں ہوں گی پیار محبت والی، اور وہ لنک اولاد کا اور ماں باپ کا نہیں رہے گا۔ باپ بھی کام کر رہا ہے، ابھی کئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں، باپ بھی جاب پر ہے، ماں بھی جاب پر ہے، بچے کسی اور کے پاس ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کسی اور کے پاس، بعض اوقات بالکل چھوٹے بچوں کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب پلے گروپ والے سے قبول کرتے ہیں تاکہ پلے گروپ والوں کے سپورٹ کرو، خود مثلاً کر وہ بچہ، اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو ماں باپ سے فطری محبت ہے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ پھر وہ بھی جیسے انہوں نے اپنے کام میں اس پر کم توجہ دی، وہ بھی پھر اپنے کاموں میں توجہ زیادہ دیتا ہے، اپنا ٹائم آنے پر ماں باپ کی حیثیت اس کے لیے، کیونکہ وہ جو محبت کا جو ایک لنک ہے وہ ضعیف رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، تو تیسری دفعہ پھر چونکہ فائنلی جدائی ہو جائے گی، تو یا تو پھر عورت کو روک لو بھی اچھے طریقے سے، بمعروف، اگر روکنے کا ارادہ ہے صحیح سے، اچھے طریقے سے، بالمعروف اس کو روک لو، اور یا پھر احسان سے اس سے جدا ہو جاؤ، او تسریح باحسان، ہمارا جو دین ہے اسلام، اس کا حکم یہ جو قرآن کی آیات ہے کہ اگر جدا بھی ہونا ہے تو احسان کے ذریعے ہو، یعنی شوہر ٹھیک ہے نہیں آپ کی بنی، نہیں بن رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گالیاں دیتے دیتے ایک دوسرے سے الگ ہو، ایک دوسرے پہ کیس چلا رہے ہو تو فلان کر رہے ہو۔ شوہر کو چاہیے، ظاہر ہے زندگی کا ایک حصہ انہوں نے اکٹھے گزارا ہے، اور عورت شادی شدہ ہو جانے کے بعد پھر اس کا وہ حیثیت نہیں رہتی کہ جو ایک غیر شادی شدہ کنواری لڑکی کی ہوتی ہے، تو شوہر کو، یعنی شوہر کی شخصیت شادی سے کم افیکٹ ہوتی ہے، اس اعتبار سے عورت کی شخصیت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو جدا بھی کرنا ہے احسان کرو، کچھ دو، ایکسٹرا چیزیں دے دو۔ یہاں پہ حق مہر بھی کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں مومنین، ایسے بڑے پکے مومن ہیں، لیکن عورت کا حق مہر دینے سے بھی ان کو کہتا ہے کہ اگر مجھ سے طلاق لینی ہے نا، حق مہر مجھے معاف کر۔ یہ مجرم ہے جو عورت کو، وہ تمہاری بیوی رہی، حق مہر تو اسی دن تم پر واجب ہو گیا تھا جب تم میاں بیوی بنے تھے، اس نے تم سے نہیں مانگا، ورنہ مانگتی فوراً تمہیں دینا واجب ہوتا، اس نے نہیں مانگا، اب تمہاری نہیں بنی اور تم اس کو رکھنا بھی نہیں چاہتے ہو، اور اس کو طلاق خود تو تم جو مرضی کرو، وہ شادی نہیں کر سکتے، تم شادی کر رہے ہو، اللہ بڑا انتقام لے گا ان لوگوں سے۔ مرد شادی کر سکتا ہے، عورت کو خدا نے پابند کیا ہے کہ جب تک ایک کی بیوی ہے دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اب ایک عورت کو کوئی شخص اس لیے تنگ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک رائٹ حاصل ہے، خدا اس سے انتقام لے گا، ایک پوری زندگی ضائع کرنے کا اور خراب کرنے کا انتقام لے گا۔ جس طرح اللہ کہتے ہیں نا، جس نے ایک کو مارا اس نے ساری انسانیت کو مارا۔ تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ حساسیت، بہت زیادہ سخت لب و لہجہ ہے۔ اب یہ اس کو کہتا ہے کہ طلاق نہیں دوں گا، ساری عمر ایسے ہی لٹکی رہو گی، چھوڑ دو حق مہر، تو پھر میری طرف سے جہاں تمہارا دل آ جائے۔ اب اس کا رائٹ ہے، اللہ نے اس کا رائٹ رکھا ہے، یہ اس کا رائٹ غصب کرنے کے لیے، کھانے کے لیے اس سے کہتا ہے چھوڑے گی تو تب میں طلاق دوں۔ خود میرے پاس کئی دفعہ ایسے موارد آتے ہیں کہ جناب لکھ کے دیا تھا کہ حق مہر میں نے جو فلان پراپرٹی اس کو دے دی، اب جب طلاق ہوئی اس وقت تو سب کو غصہ تھا، کسی کو ہوا نہیں، بعد میں جب حالات نیچے ہوئے، کچھ عدت کے ایام گزر چکے تھے، اب عورت نے کہا کہ وہ جو آپ نے پراپرٹی کی تھی مجھے دے، کہتا ہے میں نے تو طلاق ہی نہیں دی تمہیں، میں نے تمہیں طلاق ہی نہیں دی۔ اب اگر شوہر کہے میں نے طلاق نہیں دی، حالانکہ ان کے سامنے طلاق دی ہے،
عدالت میں کس طرح ثابت ہوگا؟ انہوں نے کچھ لکھوایا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس قسم کے معاملات میں جو اللہ نے مرد کو حق دیا اور اس کو مس یوز کرتا ہے عورت کو تنگ کرنے کے لیے، عورت کو تنگ نہیں کر رہا، اصل میں اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اصل میں خدا کے ساتھ اپنے آپ کو وہ مقابلے پر لے کر آ رہا ہے۔ طلاق 2 دفعہ ہے تو یا تو پھر اچھے طریقے سے روک لو اور یا احسان اچھے طریقے سے اس سے جدا ہو جاؤ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کوئی چیز بھی واپس لو، کوئی چیز بھی واپس لو۔ یہ دیہاتوں میں تو عجیب ہی معاملات ہیں، شادی بھی 2 منٹ میں ہوتی ہے، طلاق جب طلاق ہوتی ہے تو لڑکی والے اپنے سامان کی لسٹ بنا کے دیتے ہیں ان کو کہ ہمارا، عام طور پہ وہ ڈیرے داری نظام میں نا جھگڑا آتا ہے چودھریوں وغیرہ کے پاس، جب لڑکی والے کہتے ہیں ہمارا یہ سامان ہے، لڑکے والے کہتے ہیں ہمارا جو بارات آئی تھی کھانا کھلایا تھا اس کا اتنا بل تھا، اور یہ جو ہم نے تمہارے ساتھ جو نوکر وغیرہ آئے تھے ان کو پیسے دیے تھے وہ ہم نے اتنے دیے تھے۔ اس کے بعد ایک ایک چیز لکھ کر پھر وہ آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بیچارے چل رہے ہیں جو پہلے اسلام سے پہلے کے حالات و واقعات ہندوؤں کے زمانے میں چل رہے تھے، ہمارا خرچہ دے دو، ہمارا یہ کر دو، فلان کر دو، شریعت کا لحاظ نہیں کرتے۔ لہٰذا اگر خدا نخواستہ کسی کی اپنی بیوی سے جدائی ہوتی ہے خدا سے ڈرے، اور اگر واقعاً صلح ہو رہی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس لیے کہ میں نے تنگ کرنا ہے تاکہ میں کنسیشن لوں جو پہلے کہا تھا کہ میں دوں گا، تو پھر جو وہ اس کی چیز ہے وہ سمجھ لیں آپ حرام اپنے پاس غصب کر کے رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ آپ سے، انتقام آپ سے لے گا اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے۔ اللہ اب مردوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ اس کے بارے میں ہے کہ مرد نہیں طلاق دینا چاہتا، لیکن عورت کسی بھی وجہ سے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس صورت میں عورت اپنا، اس کو طلاق خل، جس کو خلع بولا جاتا ہے، خے لام عین، کہ جس میں طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ مطالبہ کرتی ہے شوہر سے، کہتی ہے کہ جو میرا حق مہر ہے، جو فلان ہے، اس میں سے کچھ حصہ یا سارا یہ میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، تم مجھے آزاد کر دو، تم مجھے آزاد کر دو۔ اب یہاں پر مرد لے سکتا ہے اس، یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مگر یہ کہ تمہیں خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے۔ کیا مطلب؟ یعنی عورت نہیں رہ سکتی اس مرد کے ساتھ، اس کا گزارا نہیں ہو رہا، وہ چاہتی ہے میں اس کے ساتھ نہ رہوں، تو پھر خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، کسی خرابی میں، جب تمہیں یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکو گے، پھر اگر عورت وہ چھوڑے اپنا حق تو مرد لے سکتا ہے، پھر وہ پچھلے حکم میں شامل نہیں ہے کہ جو دے چکے ہو ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس اگر تمہیں یہ خوف ہو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے یہ دونوں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر وہ عورت کچھ فدیہ دے لے، یعنی کچھ اپنا حق چھوڑ دے، کچھ دے کے شوہر سے کہے کہ مجھے آزاد کر دو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود کو نہ پھلانگو۔ یعنی عورت اور مرد جب خاص طور پہ اختلاف ہو گئے ہیں، طلاق وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو اب جو اللہ نے حدود بتا دیے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو پھر ان حدود سے تجاوز نہ کرو، پھر نہ کہو کہ اب میں تمہیں تنگ کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، جب تک میرا حق مہر نہیں چھوڑتی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں بس وہی لوگ ظالم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دے، یعنی فائنل طلاق، تیسری طلاق، اس میں مکتب اہل بیت میں اور اہل سنت میں اختلاف ہے، البتہ اہل سنت میں بھی جو اہل حدیث ہیں وہ اسی طرح 3 طلاقیں الگ الگ مانتے ہیں، لیکن جو حنفی برادران ہیں ہمارے یعنی دیوبندی اور بریلوی دونوں فقہی اعتبار سے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو وہ دونوں ایک دفعہ میں 3 طلاقیں کو کہہ دے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے شوہر پر حلال نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اس کی کہیں اور شادی ہو
اور وہ شوہر اس کو طلاق دے دے، اور یہ شرط بھی جائز نہیں ہے کہ شادی کرو تاکہ طلاق دے دو. شادی بشرط طلاق، جس کا نام حلالہ رکھا ہوا ہے، وہ حلالہ شرعی کیا ہے؟ وہ یہ ہے ہی نہیں کہ اس لیے شادی کرو تاکہ طلاق لے کے واپس شادی کرو. وہ تو اللہ نے قانون بتایا کہ اب تم نے کھیل بنایا تھا، طلاق پھر طلاق پھر طلاق، تم نے کھیل، اس رشتے کو کھیل بنایا تھا، اب یہ تھریٹ ہے تاکہ ادھر جاؤ ہی مت، تاکہ یہ رشتہ توڑو ہی مت. اگر مثلا بیوی اچھی لگتی ہے اور لیکن غصہ بھی آتا ہے اور غصے میں طلاق کو تم نے، پھر اللہ نے یہ سزا رکھی ہے کہ یہ سزا بھی اس لیے رکھی ہے، سزا کو دیکھ کر لوگ احتیاط سے طلاق کی طرف جائیں گے، کھیل نہیں بنائیں گے اس کو. لیکن اگر کوئی پھر بھی 3 دفعہ یہ کام کرتا ہے تو اب وہ عورت اس پر حلال نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عورت کے لیے وہ بھی بے قدر ہے اس عورت کا، جس کو وہ طلاق دے رہا ہے پھر رجوع کر رہا ہے، پھر طلاق دے رہا ہے پھر رجوع کر رہا ہے، تو پھر وہ کہیں اور شادی کرے. اگر پھر ایک صورت ہے دوبارہ سے شادی کی کہ اگر ان کی بھی ناچاکی ہو اور وہ شوہر طلاق دے دے اپنی مرضی سے، نہ کہ حلالے کے پیسے ہو رہے ہو مثلا، ٹھیک ہے نا، یہ شریعت سے کھیلنا ہوتا ہے. جیسے وہ مچھلیوں والے نے نہریں کھود لی تھی اور اتوار کو ان کو ہفتے کو قید کر لیتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے. اس قسم کی گیمیں جو ہوتی ہے شریعت کے ساتھ، یہ جو بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے وہ اس حکم کی روح پھر نکل جاتی ہے بیچ سے، پھر وہ کھیل بن جاتا ہے. اگر وہ شوہر خود ہی ان کی بعد میں کہیں ناچاکی ہو جائے اور اس کو طلاق ہو جائے، اب وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے. تو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس 3 دفعہ کہہ دیا طلاق 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 طلاق، اب وہ جو ہے طلاق ہو جائے گی جب تک کہ وہ پروسیس نہ ہو. لیکن مکتب اہل بیت میں بھی اسی طرح اہل حدیث میں بھی یہ ہے کہ ایک نشست میں 100 دفعہ بھی کہو ایک ہوتی ہے. اور اگر ایک دفعہ طلاق ہو گئی ہے، اب عدت گزار رہی ہے عورت، میاں رجوع کر لیتے، پھر بھی میاں بیوی بن گئے، نکاح کی ضرورت نہیں، پھر جھگڑا ہوا پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، اب وہ تیسری طلاق ہے. اب پھر جھگڑا ہوا پھر طلاق دے دی، اب رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ان پہلی 2 طلاقوں کو کہتے ہیں طلاق رجعی، جس میں رجوع ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں طلاق بائن. بائن یعنی جدائی، مثلا واضح روشن ختم ہوگی، اب دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا. تو یہ آیت ہے کہ جس سے وہ لوگ حلالہ والا مسئلہ جو ہے وہ نکالتے ہیں. یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ اس سے شادی کرواؤ اور طلاق دلواؤ اور دوبارہ شادی کر لو، تو عورت تو کھلونا بن جائے گی. مرد نے طلاق دی، مرد ہی اسے کسی اور مرد کے پاس اب کہہ رہا ہے کہ تو میاں بیوی بن، اور اس میں صرف نکاح کافی نہیں ہوتا، پورا ازدواجی رشتہ جو ہوتا ہے وہ قائم ہے. مرد ہی عورت، تو یہ اس کی روح ہی نہیں ہے اس حکم. یہ تو اس لیے تھریٹ رکھی گئی کہ مت اپنی بیوی سے تم جدا ہو، اگر اس طرح کرو گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا پھر وہ تم شادی نہیں کر سکتے اس سے. پھر بہرحال لوگوں نے اس کو اس طرح سے بنا لیا. تیسری دفعہ اگر کوئی طلاق دے دے اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب وہ حلال ہو جائے گی. یہ سب کا اتفاق ہے اس پر. اس صورت میں تو عورت بیوی جو ہے وہ میاں پر حلال ہو جائے گی، اب وہ میاں بیوی نہیں رہیں گے اور وہ دوبارہ رجوع بھی نہیں ہو سکتا، نکاح بھی دوبارہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر طلاق دی تھی ایک دفعہ، عدت ختم ہو گئی، دوران عدت اگر رجوع کرے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اگر عدت ختم ہو جائے اور پھر وہ کہ اس کو خیال آئے، مثلا دونوں خیال آ جائے ہم نے، تو پھر رجوع صرف نہیں، پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے. نکاح دوبارہ، کیونکہ وہ نکاح ختم ہو گیا، لیکن ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر تیسری دفعہ جو میں نے جیسے وضاحت عرض کی اس طرح ریپیٹ ہوتا ہے تو پھر نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے. جیسے ہی کہے گا طلاق شرائط کے ساتھ کہ 2 عادل گواہ موجود ہوں، عورت حالت حیض میں نہ ہو مثلا، اور اس پاکیزگی میں میاں بیوی نے قربت بھی نہ کی ہو، اب اگر تیسری دفعہ وہ کہتا ہے طلاق تو بس اب ختم، اب فوراً کہ استغفر اللہ، تو یہ تو وہ نہیں، اب اس کے ساتھ رجوع نہیں ہو سکتا، اب وہ جدا ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد والے. اگر پھر طلاق اس کو دے دے تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے. ہاں
اگر دوسرا خاوند طلاق دے اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں، یعنی رجوع کرنا چاہیں، دونوں کرنا چاہیں، تو کوئی حرج نہیں کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور آخر میں پھر وہی فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جنہیں اللہ علم رکھنے والوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ یہ علم رکھنے والے بہت سے ہوتے ہیں، علم رکھتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ عالم قرآن، صحیح عالم اسے کہتا ہے، اور یہاں بھی وہی مراد ہے جس کو جو پتہ ہوتا ہے اس کے مطابق علم بھی، اور ایک علم یہ ہے کہ جو اللہ کہے اسے میں نے ماننا ہے، یہ بھی علم ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی عملی طور پر۔ ویسے تو سب کہتے ہیں جو اللہ کہے وہ ماننا ہوتا ہے، پتہ سب کو ہوتا ہے، لیکن حقیقی علم کیا ہے کہ جو عمل میں نظر آتا ہے۔ لہذا اللہ یہ کہہ رہا ہے میں آیات ان کے لیے بیان کرتا ہوں کہ جو جانتے ہیں، ورنہ کوئی کہے گا جو جانتے ہیں ان کے لیے بیان کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں جاننے سے وہ مراد ہے کہ جو پتہ چلنے کے بعد پھر عمل کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ پتہ چلنے کے باوجود مثلا عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔